اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیاری بہنوں اور بھائیوں۔ الف اور با سے آگے صوفی غور و فکر میں اللہ کے ناموں کے گہرے معنی۔ ہم سب نے بچپن میں الف با سے سیکھنا شروع کیا۔ حروف ہمیں زبان دیتے ہیں اور زبان ہمیں معنی، مگر صوفیہ کہتے ہیں کہ کچھ معنی ایسے ہوتے ہیں جو حروف سے شروع ضرور ہوتے ہیں مگر حروف پر ختم نہیں ہوتے۔ اللہ کے نام بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ زندہ حقیقتیں ہیں جو دل پر اتر جائیں تو انسان کی پوری سمت بدل جاتی ہے۔ یہ ویڈیو اس سوال کے گرد گھومتی ہے کہ صوفی غور و فکر میں اسم اللہ کو کس طرح سمجھا جاتا ہے اور یہ نام انسان کی روح، اخلاق اور شعور کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اسم اور مسمى، لفظ اور حقیقت کا فرق۔ صوفیانہ فکر میں سب سے پہلا نقطہ یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اسم نام اور مسمی جس کا نام ہے ایک نہیں ہوتا۔ لفظ اللہ حروف سے بنا ہے مگر جس حقیقت کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے وہ حروف، آواز اور تصور سے مورا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نام ایک دروازہ ہے، حقیقت گھر ہے۔ نام ایک دروازہ ہے، حقیقت گھر ہے۔ جو دروازے پر ہی رک جائے وہ اندر نہیں پہنچتا۔ لہٰذا اللہ کے ناموں کو صرف پڑھ لینا کافی نہیں، ان پر غور، ادب اور عمل ضروری ہے۔ قرآن میں اسم حسنہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ کے سب اچھے نام ہیں، یعنی اللہ کے سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی ناموں سے پکارو۔ صوفیہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے ہیں کہ ہر نام ایک ہے، رنگ ہے اور انسان کی روح ایک آئینہ، جس کا زیادہ ذکر ہوگا روح اسی رنگ میں ڈلتی جائے گی۔ الف وحدت کا راز۔ صوفیہ کے نزدیک حرف الف جو ہے تمام حروف کی اصل ہے، یہ سیدھا، بے خم اور واحد ہے، اسی لیے اسے وحدانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ الف میں آغاز بھی ہے، انجام بھی ہے اور قیام بھی ہے۔ اسی طرح اللہ کی ذات ہر شے کی ابتدا، انتہا اور بقا ہے۔ صوفی کہتے ہیں کہ جو شخص الف کے معنی سمجھ لے وہ کثرت میں بھی وحدت دیکھنے لگتا ہے۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ہماری روحانی اور اسلامی ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہمارے چینل انمول کلام کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ حق اور ہدایت کا پیغام مسلسل پہنچتا رہے۔ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اللہ ضرور لکھیں تاکہ شکر گزاری کا اظہار ہو سکے اور برکت میں اضافہ ہو۔ اس نیک پیغام کو 10 دوستوں کو شیئر کریں تاکہ وہ اس خیر میں شامل ہو سکیں۔ آپ کا ایک سبسکرائبر، ایک کمنٹ اور ایک شیئر کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پیارے دوستو، با ظہور کائنات کا اشارہ، با ظہور کائنات کا اشارہ، حرف با یا صوفیہ کثرت اور ظہور کی علامت قرار دیتے۔ قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا ہے اور بسم اللہ کا آغاز بے سے ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وحدت نے جب ظہور چاہا تو کائنات وجود میں آئی، مگر یہ ظہور وحدت سے جدا نہیں بلکہ اسی کا عکس ہے۔ اسم ذات اللہ۔ صوفیہ کے نزدیک اللہ اسم ذات ہے جس میں تمام صفات جمع ہیں۔ یہ نام کسی خاص صفت کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ مطلق حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسی لیے صوفی کہتے ہیں کہ جب دل اللہ کہنے لگے تو باقی سب نام خود بخود شامل ہو جاتے ہیں۔ رحمان اور رحیم محبت کی دو جوتے ہیں۔ اسم رحمان عام رحمت کی علامت ہے جو مومن و کافر، انسان و حیوان سب شامل ہیں، جبکہ رحیم
خاص رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے جو دلوں کو اصلاح اور روح کی تربیت کے لیے ہوتی ہے۔ صوفی غور و فکر میں جو شخص ان ناموں کا ذکر کرتا ہے اس کے دل میں سختی کم اور نرمی زیادہ ہو جاتی ہے۔ قہار اور جبار، نفس کی شکست۔ اکثر لوگ جلالی صفات سے گھبراتے ہیں مگر صوفیہ کے نزدیک یہ صفات نفس کی اصلاح کے لیے ضروری ہے۔ اس میں قہار اور جبار کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی کمزوری پہچانتا ہے، تکبر ٹوٹتا ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ یہ صفات ظلم نہیں بلکہ اندرونی انصاف قائم کرتی ہے۔ اسم اور تزکیہ نفس، تصوف میں ہر سالک کو وہ اسم دیا جاتا ہے جو اس کے نفس کے مرض کے مطابق ہو، کیونکہ غصے والے کو علم کی ضرورت ہے، مایوس کو امید کی، سخت دل کو رحمت کی۔ یوں اسماء اللہ علاج بن جاتے ہیں، صرف ورد نہیں۔ ذکر اسم تعداد یا کیفیت، صوفیہ تعداد سے زیادہ کیفیت پر زور دیتے ہیں۔ اگر ایک نام دل سے اتر جائے وہ ہزاروں گنتیوں سے زیادہ اثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حقیقی ذکر خاموش، گہرا اور مسلسل ہوتا ہے۔ خواتین اور اسم اللہ کا تعلق۔ خواتین کے لیے اسم اللہ ایک عظیم سہارا ہے۔ ماں کے صبر میں الصبور، بیٹی کی امید میں الکریم اور بیوی کی قربانی میں الودود جھلکتا ہے۔ جو عورت ان ناموں کو سمجھ کر جیتی ہے وہ خود بھی رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، خطرناک اور غلط فہمیاں بھی ہیں۔ کچھ لوگ اسم اللہ کو جادوئی الفاظ سمجھ لیتے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، دوسروں پر اثر ڈالنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یہ رویہ تصوف کے روحانی کے خلاف ہے۔ اللہ کے نام تسخیر کے لیے نہیں، تسلیم کے لیے ہیں۔ صوفی کی منزل، صوفی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے نام جانتا ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا بدل گیا ہے۔ جب اسم دل میں اتر جائیں تو اخلاق سنور جاتے ہیں، نظر نرم ہو جاتی ہے، دعا سچی ہو جاتی ہے۔ یہی اصلی کامیابی ہے۔ الف اور بے ہمیں زبان سکھاتے ہیں کہ مگر اسم اللہ ہمیں زندگی کا مفہوم سکھاتے ہیں۔ صوفی غور و فکر میں اللہ کے نام حروف سے آگے دل سے اندر اور عمل تک جاتے ہیں۔ جو شخص ان ناموں کو سمجھ کر پکارنے لگے اس کی روح خود ایک زندہ تسبیح بن جاتی ہے۔ پیارے دوستو، دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے ناموں کا ادب عطا فرما، ان کے معنی ہمارے دل میں اتار دے اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے ناموں کا عکس بن جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔